شب برات دا قرآن کوئی ذکر نہیں، شب برات دا اسلام دین شریعت کوئی تصور نہیں، یہ رافضیت عید ہے، انہاں دا نظریہ ہے کہ صلاۃ امام مہدی پیدا ہوئے نے، یہ رافضیت عید ہے، اہل اسلام اہل سنت عید نہیں، اہل سنت آئے جشن نہیں، اہل سنت آئے خوشی دی رات نہیں، اہل سنت آئے اس کی کوئی فضیلت نہیں، نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے، ساری فضیلت لیلۃ القدر نو اللہ جی سمجھ آ گئی، ہر کم دا فیصلہ لیلۃ القدر نو کرتے ہو، اس گل دی سمجھ آ گئی قرآن چوں کہ برکت والی رات بھی ہوئی ہے، اسی رات قرآن نازل ہویا ہے، ایت سمجھ کوئی نہیں آئی کہ مہینہ کیڑا رات کی سمجھ آ گئی، وہ رات کیڑے مہینے چے شعبان چے یا رمضان چے، قرآن آتا ہے خوب پھر پڑھو قرآن، یا اللہ تیسرا مقام پڑھو، شہر رمضان الذی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرمایا شعبان نہیں ہو کیڑا مہینہ ہے اللہ نے ہر کام دا فیصلہ تو شب برات ہو کرنا ان لیٹنگ ہوئی ہے شب برات سے کنہ دی آج ہو گئی ہے کنہ دی کل ہو سی کنہ دی پرسو سی سارے مولوی تیل سے لا کے کنگے پیر پہ جرا پھپا بڑا پھپے پا کے رنگ شنگ کٹ کے کریمہ لا کے ساری رات جاسن قبرستان میں جاسن قبرستان پھول چھوٹ سن پھر واپس آسن پھر سہریہ حسن پھر افطار سویرے جناب روزہ رکھسن اصل اس رات کو بجٹ پیش ہوتا ہے اس رات کو فیصلے ہوتے اس رات کو روحاں واپس آنی ہے مکان دے چھت ہوتے جناب مومبتی اللہ ہوتا کہ روحاں واپس آمد دے کسی اور گھر نہ ٹوٹ جان اپنے گھر آمد سٹھیاں اتنے لاؤ شب برات سے پرسو رات ہے بھئی وہ شب برات کو کی ہوئے ہے اندرے کا ہر کم دا فیصلہ ہوتا ہے تو انہوں نے پھر مولیوں کو پوچھو با کتنے لکھے اصل قرآن ہے قرآن اس کتنے آدھر سورت الدخان ہے جڑی میں ہونا ہے پڑھی گا آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم انہاں ساری آیاتوں جوڑے ہے شب برات دے نال یہی سارے مولوی آیات لکھی جاندے پڑھی جاندے اور عامی بندہ پریشان ہو گیا ہے جڑا فیض آباد میں رہندا ہے اتنے آ کے سنیا تے انہاں نے اس تو مراد شب برات نہیں دوجے مولوی کو جا کے سنتے بعد قرآن لکھیا پنجویں پارے لکھیا سورۃ الدخان لکھیا ہے ہر کم دا فیصلہ شب برات نو ہے لہذا شب برات ادھر ایسی سوال آواز ہے کوئی شب برات نہیں کوئی اسلام شب برات کے درجہ نہیں کوئی فضیلت نہیں کوئی رات سے جناب سہری تے جاگنا نہیں کوئی رات عبادت نہیں کوئی قبرستان جانا نہیں کچھ بھی نہیں بڑے مطلب بڑا شہی کوئی نہیں وہ آدھر اس جی شہی کوئی نہیں مونجی شہی کوئی نہیں وہ آدھر اس جی شہی کوئی وہ آدھر اس جی رات ہی کوئی نہیں اسینا نے بے اس رات شہی کوئی نہیں وہ آدھر اس جی رات ہی کوئی نہیں انہا قرآن نو سمجھے اپنے مذہب نال قرآن نو سمجھے اپنے فرقے نال قرآن نو سمجھے جھوٹی روایات نال اسا قرآن نو سمجھے قرآن نال قرآن آپ بول دے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ قرآن نو سمجھو قرآن نال قرآن کی ہم ہے کہ اسا اس قرآن نو نازل کیتا ہے برکت علی رات اندر اللہ جو برکت علی رات کیڑی ہے فرما ہر کم دا فیصلہ سے اس رات نو کرنے ہاں یا اللہ دو گلاں سمجھ آ گئیاں رات اسلام دے اندر جنوں تسی ہر کم دا فیصلہ کر دو یہ سمجھ آ گیا ہے اور وہ رات ہوئی ہے جس رات برکت والی رات بھی ہوئی ہے جی اللہ جی اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے جی میرے بندے اس رات میں سب قرآن بھی نازل کیتا ہے اس رات میں سے ہر کم دا فیصلہ بھی کرنے ہیں یا اللہ رات کی ضرورت و دفانی تے کوئی وضاحت نہیں پئی ہوندی فرمایا جی ان آیت تک وضاحت نہیں ہوئی تے قرآن کا دوسرا مقام پڑھو سورۃ القدر ول چلو فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک بڑا پیارا لفظ قرآن کا وما ادراک اللہ دسنا چاہتا ہے محبوبہ آپ نہ جانے لیلۃ القدر کیا ہے رب دسنا چاہتا ہے کہ میرا محمد ساڑی تفسیر کا محتاج ہے کہ تواڈی کیڑی حیثیت ہے وما ادراک
وما ادراک قرآن ذرا پڑھو کتے کتے وما ادراک آیا ہے جتے جتے اللہ اپنے پیارے دسنا چاہتا ہے قرآن دی اگے وضاحت خود تفصیل کرنا چاہتا ہے کتے فرماتا ہے والسماء والطارق وما ادراک مطارق النجم الثاقب اللہ فرماتا ہے میں قسم آسمان دے اور قسم طارق دے وما ادراک مطارق او محبوبہ کیا جانے طارق کیا ہے النجم الثاقب وہ تو روشن ستارہ ہے قرآن اپنی تفسیر آپ پہ کرنا ہے طارق کا معنی خدا آپ رب آپ پہ بیان کرنا ہے ایک اور آیت سنیے فرما القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک وما ادراک ما القارعۃ القارعۃ الفاظ رب نے معنی سمجھانا چاہتا ہے کہ کیویں پیارا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمه هاویہ